السلام علیکم بچوں، 10th کلاس کی پوئٹری ہم لوگ کر رہے تھے اور حصہ نظم میں سے فاطمہ بنت عبداللہ جو پوئم ہے اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالے ماتم میں ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دید انسان سے نامحرم ہے جس کی موج نور۔ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تو کلیات اقبال میں سے اب پہلا شعر پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ علامہ اقبال کا لکھا ہوا کلام ہے۔ تو چلیں جی، اس کی ہم کرتے ہیں تشریح۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، آبرو مطلب عزت، امت مرحوم وہ امت جس پر رحمت کی گئی ہو، بخشی ہوئی امت۔ ذرہ نشان، کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ٹکڑا۔ مشت خاک مطلب مٹھی بھر، مٹھی کی ایک مٹی کی ایک مٹھی۔ اچھا، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، معصوم مطلب بے گناہ ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ تو نے اپنی جان کی قربانی دے کر امت کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ تو ایک پاک دامن بچی ہے اور تیرے وجود کا ایک ایک ذرہ معصوم ہے۔ تو تشریح اگر ہم اس کی کریں تو علامہ محمد اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا۔ مسلمان جذبہ حریت یعنی آزادی کے جذبے کو بھول چکے تھے، اور اس وقت وہ انگریزوں کے غلام تھے، وہ اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ان میں جذبہ حریت بیدار کیا جائے۔ تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور ان کی یہ نظم اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے۔ اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعہ طرابلس یعنی کہ جس کو ٹریپولی آپ بولتے ہیں، لیبیا کا جو کیپٹل ہے ٹریپولی، اس کو اردو میں طرابلس کہا جاتا ہے۔ یہ طرابلس کی جنگ سے متعلق ہے جو لیبیا کے مسلمانوں نے اٹلی کے خلاف آزادی کے حصول کے لیے لڑی۔ اس جنگ میں فاطمہ نامی ایک معصوم بچی بھی شہید ہوئی جو میدان جنگ میں مجاہدین کو پانی پلاتی تھی۔ علامہ محمد اقبال اس بچی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو مسلمان امت کے لیے عزت اور فخر کا باعث ہے۔ تو نے جام شہادت نوش کر کے امت مسلمہ کی لاج رکھ لی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم میں فاطمہ جیسی پاک دامن اور معصوم بچیاں موجود ہیں جن کا جذبہ جہاد قابل رشک ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ سعادت مطلب نیک بختی، خوش بختی۔ حور صحرائی، صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی۔ غازیان دین کے لیے لڑنے والے مجاہد، اور سقائی کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانا۔ تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے صحرا میں پیدا ہونے والی پاکیزہ لڑکی، یہ خوش نصیبی تیری قسمت میں لکھی تھی کہ تو دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کو پانی پلائے۔ تو علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو ریگستان میں رہنے والی ایک پاک دامن لڑکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بڑی اہم ذمہ داری کے لیے چن لیا۔ تو بہت خوش قسمت ہے کہ تیرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو پانی پلانے کا فرض سونپا۔ کسی کو پانی پلانا ویسے بھی بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور پھر مجاہدین کو پانی پلانا جو اللہ تعالیٰ کے دین اور وطن کی حفاظت کے لیے دوسروں سے جنگ لڑ رہے ہوں، ان کو پانی پلانا تو بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو انتہائی خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ جے جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ جہاد مطلب دین یا ملک کی خاطر لڑنا، بے تیغ مطلب، بے کا مطلب ہوتا ہے بغیر، بے تیغ مطلب بغیر تلوار کے، بے سپر یعنی بغیر ڈھال کے، مطلب بغیر کسی شیلڈ کے، بغیر کسی تلوار کے۔ جسارت مطلب جرت اور بہادری، جسارت آفریں جرت پیدا کرنے والا، شوق شہادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کا شوق۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بغیر تلوار اور ڈھال کے جہاد کیا،
تمہارا شہید ہونے کا شوق کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا ہے۔ تو تشریح کی یہ ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے عملی طور پر لیبیا کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس نہ تو تلوار موجود تھی کہ تو دشمن پہ وار کر سکے، اور نہ ہی دشمن کا وار روکنے کے لیے اپنے پاس کوئی ڈھال رکھتی تھی، لیکن اس کے باوجود تو نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مجاہدین اسلام کو پانی پلایا، ان کی پیاس بجھائی۔ تمہارا شوق شہادت کتنا زیادہ جرت پیدا کرنے والا تھا۔ تمہیں دیکھ کر دوسروں میں بھی جذبہ جہاد ابھرتا ہے، تمہارے جذبات دیکھ کر دوسروں کو بھی میدان جنگ میں آنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور تیری شہادت دوسروں کے لیے ایک سبق ہے۔ تو نے دوسرے لوگوں کے لیے اپنی ذات میں ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہو تو اس کے لیے نہ کسی تلوار کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈھال کی، بلکہ انسان کو صرف جذبہ ایمانی سے سرشار ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ اقبال کا ہی شعر ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اچھا، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسے چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی۔ کلی مطلب جو بن کھلا جو پھول ہوتا ہے، گلستان باغ کو بولتے ہیں، خزاں پتجھڑ کا موسم، منظر مطلب نظارہ، چنگاری آگ کا ایک شعلہ یا شرارہ، خاکستر راکھ۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا جو باغ جو بظاہر ایک اجڑا ہوا باغ ہے، اس میں ایک ایسی کلی بھی تھی، ایسا شرارہ ایک راکھ میں دبا ہوا تھا، یعنی مسلمانوں کا راکھ سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا جو مرا ہوا جو ضمیر ہے، اس کے اندر ایک فاطمہ کی صورت میں ایک آگ کا انگارہ جو تھا وہ موجود تھا۔ تو علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ مسلمان مکمل طور پر تباہی اور بربادی سے دوچار ہو چکے ہیں، جس طرح خزاں ہرے بھرے باغ کو اجاڑ دیتی ہے، اسی طرح امت مسلمان کا جو باغ ہے وہ بھی خزاں رسیدہ ہو چکا ہے۔ اب یہاں خوش رنگ پھولوں کی بجائے نوکدار خار ہی اگتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس اجڑے ہوئے گلستان میں ابھی فاطمہ جیسی کلیاں موجود ہیں۔ جس طرح کوئی چیز جل جائے تو راکھ ہی راکھ باقی بچ جاتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب اس راکھ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اچانک کوئی چنگاری بھڑک کر اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ایک چنگاری امید کی کرن بن جاتی ہے کہ آگ ابھی بجھی نہیں، بلکہ اس میں ابھی تپش باقی ہے۔ تو اسی طرح فاطمہ بھی اس اجڑے ہوئے گلستان میں ایک کلی کی مانند ہے، جس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ گلشن ابھی اجڑا نہیں ہے، اس میں نئے پودے جنم لے سکتے ہیں، اس میں پھر سے بہار آ سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پانچواں شعر ہے کہ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ صحرا ریگستان کو بولتے ہیں، آہو ہرن کو بولتے ہیں، پوشیدہ چھپا ہوا، خوابیدہ مطلب سوئی بھی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ریگستان میں ابھی بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں، اور برسے ہوئے بادل میں کئی بجلیاں سوئی بھی ہیں، یعنی امید ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہاری قربانی نے ہمارے اندر امید کا ایک دیا روشن کر دیا، ہمیں خوش آئند مستقبل کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہم تو مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، تو نے ہمیں ایک نئی زندگی کی راہ دکھلائی ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابھی ہمارے اس ریگستان میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ ہرن اصل میں نخلستان میں رہتے ہیں، صحرا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہاں پہ اقبال کی مراد یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جذبہ عمل رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ آسمان پر بادل گھرے ہوئے ہوں تو اس میں بجلی لہریں پیدا کرتی ہے، لیکن جب موسلا دھار بارش ہو جائے اور بادل چھٹ جائیں تو بجلی نہیں چمکتی۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان عروج حاصل کر کے اپنا اقتدار کھو چکے ہیں، ان کا بادل برس چکا ہے، مگر اب بھی ان برسے ہوئے بادلوں میں فاطمہ جیسی بہت سی بجلیاں چھپی ہوئی ہیں جو گم کردہ مسافر کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے۔ یعنی گو کا مطلب ہے اگرچہ، شبنم جو ہے وہ ڈیو ڈراپس کو، اوس کو بولتے ہیں، شبنم افشاں یعنی کہ اوس ٹپکانے والی۔ تو یہاں پہ آنسوؤں سے، یہاں سے مراد آنسو ہیں، غم مطلب دکھ، رنج جو ہے وہ نغمہ عشرت خوشی کا گیت، اور ماتم کسی کے مرنے پر آہ و بکا کرنا، ماتمی فریاد کرنا۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اگرچہ تیرے دکھ میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہیں، مطلب تمہاری شہادت پہ ہم دکھی بھی ہیں، لیکن ہماری اس آہ و بکا میں خوشی کے نغمے بھی شامل ہیں۔ تو شاعر فاطمہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تمہاری اس شہادت پر اگرچہ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، یہ وہ آنسو ہیں جو ایک معصوم لڑکی کی شہادت پر خود بخود آنکھوں سے ابل آئے ہیں، لیکن اس دکھ کے پیچھے خوشی بھی ہے کہ تم نے اپنی جان دے کر اپنی قوم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی، اپنے وطن کے نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھائی ہے کہ اگر وطن کی حفاظت کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری شہادت نے دوسرے نوجوانوں کے دل میں بھی جذبہ جہاد پیدا کر دی ہے، اور ان کے اندر آزادی حاصل کرنے کے جو جذبات دم توڑ رہے تھے وہ پھر سے بیدار ہو رہے ہیں۔
تیرے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نہ ایک دن وہ آزادی حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ اچھا، اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ رقص مطلب ناچ، خاک مٹی، نشاط انگیز، نشاط انگیز خوشی دینے والا، ذرہ 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 مطلب چھوٹی سے چھوٹا ٹکڑا جو ہے، زندگی کے سوز سے، زندگی کی تپش سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے۔ یعنی شاعر اب اس کی قبر کی بات کرتا ہے کہ تیری قبر کی مٹی کے ذرے جب اڑتے ہیں تو یہ منظر کتنا پیارا لگتا ہے کہ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کی حرارت سے بھرا ہوا ہے۔ تو شاعر فاطمہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تیری شہادت ہمارے لیے آزادی کا پیغام لے کر آئی ہے۔ تمہارے وجود کا ایک ایک ذرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں۔ جب تیری قبر سے مٹی اٹھتی ہے تو اس کا ایک ایک ذرہ ہم میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کرتا ہے۔ تیری شہادت سے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے اگر جان بھی چلے جائے تو آنے والی نسلیں اس قربانی کے ثمرات سے ضرور بہرہ ور ہوں گی، یعنی کہ فائدہ اٹھائیں گی۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ ہنگامہ شور و گل، تربت قبر کو بولتے ہیں، قوم تازہ نئی قوم، آغوش گود کو بولتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ تیری خاموش قبر میں ایک ہنگامہ چھپا ہوا ہے، تمہاری قبر ایک ایسی گود ہے جس میں ایک نئی قوم پرورش پا رہی ہے۔ تو شاعر فاطمہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے فاطمہ، تو نے اپنی زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کر دی، آزادی حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنی جان دے دی، اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب تو اپنی قبر میں آرام سے سوئی بھی ہے، بظاہر تیری قبر چپ چاپ ہے لیکن اس کے اندر کوئی ہنگامہ چھپا ہوا ہے۔ زندگی میں تیرا عمل اور اب تمہاری روح ہماری رہنما بن کر ہمیں آزادی کا سبق دے رہی ہے، اور تمہاری ہستی مسلمان قوم کو نئے ولولوں سے متعارف کروا رہی ہے۔ اچھا، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ انجم مطلب ستارے کو بولتے ہیں، فضائے آسماں آسمان کی وسعت، ظہور ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، دیدہ انسان انسانی آنکھ، نامحرم اجنبی ناواقف، موج نور روشنی کی لہر۔ اچھا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ آسمان کی وسعتوں سے نئے ستارے ظاہر ہو رہے ہیں جن کی روشنی انسانی آنکھ کے لیے اجنبی ہے۔ تو بیسیکلی شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شہادت انقلاب کی راہ ہموار کر رہی ہے، آسمان پر تیری شہادت کے خوب چرچے ہیں، تمہاری دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگوں میں بھی آزادی حاصل کرنے کے لیے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ میدان عمل میں آ گئے ہیں، لوگ تمہیں نمونہ بنا کر تمہاری پیروی میں اپنی جانیں آزادی حاصل کرنے کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جذبہ عمل سے بھرپور ہیں، مسلمانوں کی ملی غیرت یعنی کہ قومی غیرت جاگ اٹھی ہے، اور اب وہ ہر حال میں آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی ہے، نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ تابانی مطلب چمک، کہن پرانا انداز، انداز کہن پرانا انداز طریقہ، نو مطلب نیا پن، اور تیرے کوکب تقدیر، ٹھیک ہے، کوکب تقدیر، تیرے تقدیر کا ستارہ، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو، پرتو مطلب ریفلیکشن، عکس۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ان ستاروں کی چمک دمک میں، یعنی جو نئی آنے والی نسل ہے اس میں نیا اور پرانا دونوں طرح کا انداز پایا جاتا ہے، اور تیری تقدیر کے روشن ستاروں کا عکس بھی ان میں شامل ہے۔ تو نظم کا یہ شعر پچھلے شعر سے جڑا ہوا ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فاطمہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ حریت بیدار ہوا۔ فاطمہ نے ان بزرگ ہستیوں کی قربانیوں کی لاج رکھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے رہائی دلانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ فاطمہ ان کے نقش قدم پر چلی اور اب اس نے ایک انقلاب کی بنیاد رکھی۔ اس انقلاب سے مسلمان قوم اثر لے رہی ہے، اور مسلمان نوجوانوں کے جذبہ جہاد میں وہ روشنی بھی شامل ہے جو فاطمہ نے آزادی کی شمع روشن کر کے چاروں طرف بکھیری ہے۔ اور اگر ہم پوری نظم کی بات کریں تو اس نظم میں ایک تاریخی واقعہ بیان کیا ہے۔ لیبیا کے مسلمان اٹلی سے اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، ان کا جذبہ جہاد سرد پڑ چکا تھا کہ ایک معصوم بچی فاطمہ بنت عبداللہ نے شہادت کا رتبہ حاصل کر کے نوجوانوں کو میدان عمل میں اتارا، اور اس بات کا درس دیا کہ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور غلامی سے بڑھ کر کوئی لعنت نہیں۔ تو علامہ اقبال نے بڑے عمدہ الفاظ اور تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے نظم کو اثر آفرین بنایا ہے، اور نظم پر پڑھ کر بے اختیار فاطمہ کے جذبہ جہاد کی تعریف کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، اور اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ جو نیکسٹ پوئم ہے اس کو ہم لوگ کریں گے، اور جوش ملیح آبادی کی لکھی ہوئی ایک بڑی خوبصورت پوئم کسان، یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔
چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال. آل دا بیسٹ. خدا حافظ.